یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ربانی سید اصغر ناظم زادہ، یہ استاد حوزہ علمیہ قم مقدسہ، ان کی کتاب موجود ہے اصحاب امام علی صلوات اللہ علیہ۔ اس کتاب میں عزیزان آغا اصغر ناظم زادہ نے صفحہ نمبر 342 پر رقم نمبر 460 میں جناب سلیم بن قیس الہلالی سلام اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیا، اور کیا لکھتے ہیں؟ آپ مولا علی، امام حسن، امام حسین، امام سجاد کے مخلص شیعہ اور صحابی تھے۔ اتنا امام معصومین کے صحابی ہے۔ آپ ثقہ راوی اور شیعہ عالم تھے۔ یہ جو حضرت اپنی ویڈیو میں بکواس کر رہے ہیں کہ جی یہودیوں کی سازش ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، اور بھائی ثقہ ہیں، سلیم بن قیس ثقہ ہیں۔ اور یہ صرف ابھی میں ٹریلر دکھا رہا ہوں، سلیم بن قیس کی وثاقت پہ تو کئی کتب رجال بھری پڑی ہیں، ابھی یہ تو صرف ان کی وثاقت پہ ایک دلیل ہے۔ آپ علی کے ملازم تھے، مولا علی کے ملازم ڈائریکٹ۔ آپ کی کتاب، اب ذرا کتاب کے اوپر بھی دیکھ لیں جو آپ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں، آپ کی کتاب حقائق اور مہم واقعات پر مشتمل ہے کہ بہت کم کتابوں میں اس طرح کے حقائق موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ جی بابا مرتضی صاحب، آپ سب سے پہلے تو اپنا نام مرتضی سے چینج کر کے مروان رکھیں، کیونکہ سب سے پہلے میں امام فاطمہ سلام اللہ علیہ کا گھر جلایا گیا، شیعہ کی تاریخ میں جو واقعہ یہ آیا ہے کافی طویل، الحمدللہ میں نے اس کے اوپر گفتگو کی، کلام کیا ہے، کافی طویل میں نے اس کے اوپر کام کیا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ شیعہ کی تاریخ میں سب سے پہلی بار یہ واقعہ 3ری صدی سے 4تھی صدی کے اندر یہ واقعہ سلیم بن قیس العمری الہلالی کی طرف منسوب کیا گیا، اور اس کو باقر الانصاری یا ابان بن ابی عیاش نے مرتب کیا۔ شیعہ کی تاریخ میں اس سے پہلے یہ واقعہ کہیں نہیں تھا، اور الملل والنحل کے اندر علامہ شہرستانی نے گمراہ فرقے اور ان کے عقائد بیان کرتے ہوئے شیعہ کے جو عقیدے ہیں ان میں یہ واقعہ بیان نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ شیعہ کا یہ عقیدہ کہیں تھا ہی نہیں، بلکہ یہ نظامیہ ایک گمراہ فرقہ تھا۔ اس نظامیہ فرقہ جو ہے وہ یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ عمر فاروق نے اما فاطمہ سلام علیہ کے اوپر ظلم ڈھائے ہیں، اور شیخین نے۔ اس سے پہلے تاریخ اسلام کے اندر یہ واقعہ کہیں نہیں ملتا، حتیٰ کہ جو پرانے شیعہ علماء نے وفات فاطمہ کا چیپٹر قائم کیا، ان پرانے علماء نے کہیں بھی یہ ذکر نہیں کیا، نہ کسی آل بیت اطہار میں سے کسی نے اس کو روایت کیا، نہ کسی معتبر آل بیت کے راوی نے اس کو روایت کیا، اور نہ ہی کسی کتاب کے اندر کسی عالم شیعہ نے لکھا کہ ام فاطمہ کو اس طریقے سے شہید کیا گیا، کسی نے ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ 4تھی صدی ہجری کے اندر جا کر کے یہ واقعہ سب سے پہلے شیعہ کے علماء نے لیا، اور شیعہ کے علماء کے اسرار آل محمد جو کتاب جس کا ترجمہ پاکستان کے اندر اسرار آل محمد کے نام سے ہوا، کتاب الثقیفہ سلیم ابن قیس، اس کتاب کا PDF میری ویب سائٹ RaziBhaiyaOnline.com کے اوپر سے آپ پوری کتاب لے سکتے ہیں، اگر نہیں تو پھر واٹس ایپ ذریعے مجھ سے لے سکتے ہیں آپ۔ تو سب سے پہلے اس کتاب کے اندر اس کو نقل کیا گیا الثقیفہ کے اندر، یعنی کہ کتاب سلیم ابن قیس کے اندر۔ اب یہاں پر ایک اور عرض کر دو جو کہ شیعہ علماء کی ایک بہت بڑی صراحتاً غلطی ہے۔ شیعہ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو مولا علی کا تابعی تھا، یعنی ان کا ایک شاگرد تھا، ان کی سماع کرنے والوں میں سے ایک ان کا عاشق تھا، ان کا ایک شیعہ تھا سلیم ابن قیس، جو کہ کون تھا؟ مولا علی کے غلاموں میں سے تھا۔ تو وہ سلیم بن قیس نے یہ کتاب لکھی، کتاب سلیم بن قیس، اور اس کو ابان بن ابی عیاش کو دے دیا، جیسے کہ وہ ہیں ممتاز حسین نقوی صاحب، کیا نام ہے ان کا، انہوں نے بھی اپنے بیان کے اندر یہی کہا کہ جی امانت کے طور پر یہ اسرار محمد آل محمد پر لکھی گئی یہ کتاب سلیم بن قیس، یہ سلیم بن قیس نے ابان بن ابی عیاش کو امانت کے طور پر لکھی ہوئی دی۔ سرکار سلیم ابن قیس کی کہ وقت وفات قریب آیا تو انہوں نے وہ امانت جو
آل محمد کے اسرار پر مشتمل تھی، کتاب سلیم ابن قیس۔ اس کو کس کے حوالے کیا؟ ابان بن ابی عیاش کے حوالے کیا۔ جھوٹ ہے، لکھی ہوئی نہیں تھی۔ نہ سلیم بن قیس نے خود یہ کتاب لکھی ہے، بلکہ ان کے شاگردوں نے یہ کتاب خود لکھی اور دعویٰ یہ کیا کہ یہ ساری روایات ہم اپنے استاد سلیم بن قیس سے لے رہے ہیں۔ اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ جو روایات اکٹھی کی ہیں ابان بن ابی عیاش نے، وہ ساری ساری اپنے استاد سے سنی ہے کہ نہیں سنی، اس میں بھی اختلاف ہے۔ اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ سلیم بن قیس نام کا کوئی شخص تھا بھی کہ نہیں، شیعہ علماء اس میں شک میں مبتلا ہے۔ میں آگے چل کے دلالات دوں گا۔ شیعہ علماء کہتے ہیں کہ حضرت علی کے سے اسماع کرنے والے، حضرت علی کی برگاہ میں بیٹھنے والے اور حضرت عباس کی برگاہ میں بیٹھنے والے، حضرت علی کے تلامذہ میں اسماء اور رجال کتب میں کہیں سلیم بن قیس کا نام ہی نہیں ملتا کہ مولا علی کی برگاہ میں کوئی بیٹھنے والا شخص تھا بھی کہ نہیں۔ دیکھیں، بہت سارے طلاب علم اور طالبہ جب واٹس ایپ پہ میرے ساتھ رابطہ کرتی ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ جناب چند ایک شیعہ کے عالمہ نے جو مجھ سے رابطہ کیا ہے اس موضوع کے اوپر، جس کی وجہ سے میں یوٹیوب بنا رہا ہوں، تو وہ سید زادیہ کہتی ہیں دیکھیں کتابوں میں موجود ہے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو بھائی کتابوں میں پہلے جانچ پڑتال تو کریں کہ سب سے پہلے واقعہ آیا کدھر سے ہے۔ ایک واقعہ ثابت نہیں اور چند ایک کتابوں سے آپ بے سند واقعہ لے کر کے اس پہ ویوالہ کریں گی تو ایسے تو ہم شیعہ کی کتب سے ہزاروں روایات نکال کر کے ہم جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دیں اور ان کو عقائد مان لیں۔ نہیں، روایت آ جانا حجت نہیں ہو جاتی۔ روایت آنے کے بعد اس کی حجیت کی ہونے کے لیے 5 شرائط ہیں۔ جب ان پر وہ روایت پوری اتر جائے پھر اس سے استدلال اور استنباط علماء کرتے ہیں۔ وہ کرنا تو اب شیعہ کے اصول کافی میں روایت ہے۔ محمد جعفر سے پوچھا گیا کہ کیا مولا علی کی بیٹی کا نکاح حضرت عمر سے ہوا تھا اصول کافی کے اندر؟ تو آگے سے محمد جعفر کہتے ہیں، امام ابو عبداللہ انہوں نے کہا کہ یہ وہ شرمگاہ ہے۔ اب یہ غور کیجیے گا لفظ پہ، کیا محمد جعفر آل بیت کے امام یہ لفظ بول سکتے ہیں؟ امام جعفر کہتے ہیں آگے سے کہ یہ وہ شرمگاہ ہے مولا علی کی بیٹی کی جو ہم سے چھین لی گئی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنے برے لفظ حضرت علی کی بیٹی کے لیے کوئی امام جعفر صادق یا امام ابو عبداللہ امام باقر استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح کی شیعہ کے علماء میں کتابوں میں ہزاروں روایتیں ہیں جو ہم پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ روایتیں قابل حجت نہیں ہیں، احتجاج نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت اپنی شرائط پر پوری اترتی نہیں ہے۔ تو میں یہی کہوں گا شیعہ بھائیوں سے، جو شیعہ عوام الناس بھائی ہیں ان سے یہ کہوں گا، علماء کی بات نہیں کر رہا، ان کو علماء کو بھائی میں بھائی کا لفظ استعمال کرتا ہوں، وہ لوگ کہتے ہیں آپ شیعہ کو بھائی کہتے ہیں۔ نہیں، میں جو شیخین کی ان پر اعتراض کرتا ہے اور صحابہ حضور کے صحابہ کو کافر مانتا ہے میں ان کو کافر کہتا ہوں، وہ شیعہ کافر ہے۔ دو ٹوک ہے یہ بات، کیونکہ عام مسلمان کو کافر کہنے والا تو کافر ہو جاتا ہے اور وہ حضور کے صحابہ ان کو کافر کہنے والا مسلمان رہے گا۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا۔ صلح کلیت بھی ایک حد تک ہوتی ہے نا، اصول اس کے بھی اصول ہوتے ہیں۔ میں بھائی کہتا ہوں تو مناس کو کہہ رہا ہوتا ہوں جن کو علم ہے ہی نہیں، جن کو بھڑکایا گیا ہے۔ تو المختصر جو شیعہ کی تاریخ میں یہ جو واقعہ ہے اس کے اوپر میں آپ بحث کروں گا، پھر میں آگے سنیت کی تاریخ کے اوپر بحث کروں گا۔ کتب سے جو شیعہ کے اعتراضات ہیں ان کی جوابات دوں گا اور بطور چیلنج بات کر رہا ہوں، بطور دعویٰ۔ واٹس ایپ موجود ہے میرا، واٹس ایپ پہ بات کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک درایتاً یہ واقعہ ہونا عقل بھی سے نہیں تسلیم کرتی۔ عرب کے بنو ہاشم یا بنو عباس یا دیگر قبائل میں، بنو تمیم جیسے قبائل میں بھی اگر عورت کی بے حرمتی کی جاتی یا عورت کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ کسی کی عزت کے اوپر کیا جاتا، اگرچہ عورت کو دفن بھی کیا جاتا تھا اس وقت بھی، اگر عورت کے ساتھ ایسا کیا جاتا کسی گھر میں گھس کر کے کسی کے زوجہ کے ساتھ، تو بنو ہاشم اس کے خلاف سخت ایکشن لیتے، ویلا مچ جاتا۔ اتنا بڑا واقعہ تو وہ تو جنگ حدیبیہ اور جنگ بدر کی طرح اس واقعے کو ہر امام نقل کرتا، ہر آل بیت روایت کرتے۔ نہ کسی آل بیت نے روایت کیا، نہ کسی امام نے روایت کیا۔ 300 سال کے بعد آگے یہ واقعہ کتابوں میں آتا ہے۔ یہ شیعہ کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں۔ سنیوں کی تاریخ میں سب سے پہلے یہ دھمکی ملتی ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں،
اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں، پہلے میں شیعہ کے اوپر بات کر لوں۔ اور پھر مولا علی کے سامنے وہ حدیثیں موجود تھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا شیعہ سنی کے تم اندر سنت صحیح کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے بھی اپنے اہل و عیال کی عزت بچانے کے لیے، اپنی اہل و عیال کی جو ہے نا وہ محبت میں ان کی حفاظت کرنے کے لیے لڑتے ہوئے مارا گیا، وہ شہید ہے، اور تم پر جہاد فرض ہے، اسی طرح اہل و عیال کے لیے دفاع کرنا بھی تم پہ فرض ہے۔ تو مولا علی گھر پہ حملہ ہوتا رہا، مولا علی جو ہے وہ تماشا دیکھتے رہے، بنو عباس تماشا، بنو ہاشم تماشا دیکھتے رہے، گھر جلایا گیا، بنو عباس بنو ہاشم تماشا دیکھتے رہے۔ پھر عمر فاروق کے دور میں بعد میں مولا علی کو وزارتیں ملیں، اس وقت جناب سب مولا علی نے بدلہ نہیں لیا، تماشا دیکھتے رہے۔ حضور کی بیٹی کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا، بنو ہاشم، بنو عباس اور دیگر صحابہ اکرام جیسے جلیل القدر صحابہ اکرام وہ تماشا دیکھتے رہے۔ بنو امیہ کے یا جو ہے وہ شیخین کی حکومت میں کتنے لوگ تھے، کتنی پاور تھی وہ بتائیں آپ مجھے۔ جو مولا علی صفین میں جاتے ہیں، جمل میں جاتے ہیں، اور آخری دم تک میں چیلنج کر رہا ہوں، ایک جگہ مولا علی نے کہیں یہ فرمایا ہو کہ میں نے فلاں جگہ جنگ اس لیے کی ہے کہ ام فاطمہ کے میں نے بدلہ لینے کے لیے کی ہے، انتقام لینے کے لیے۔ یہاں تو شیعوں نے یہ لکھا ہے کہ ام فاطمہ جب قیامت کے دن اٹھیں گی سب سے پہلے عائشہ سے انتقام لیں گی، شیعہ کی کتب بھری پڑی ہیں ایسے قید سے کہ ام فاطمہ جو ہے قیامت والے دن اسی انتظار میں ہے کہ قیامت آئے اور وہ دوبارہ سے زہر ہو، ان کا ظہور ہو، اور امام مہدی کے ساتھ مل کر کے ام فاطمہ جو ہے اما عائشہ سے انتقام لیں گی جو انہوں نے جنگیں کی ہیں مولا علی کے ساتھ۔ تو ایک جگہ تو وہ عقیدہ، تو میں کہتا ہوں کیا مولا علی نے ظاہری زندگی کے اندر کیوں نہیں انتقام لیا؟ پہلی جہالت یہ ہے۔ اور اگلی بات، دوسری عرض یہ ہے کہ شیعہ کی تاریخ میں سب سے پہلے یہ واقعہ سلیم ابن قیس العمری الہلالی کتاب میں آیا، اور سلیم ابن قیس العمری جو ہے اس کی جو کتاب ہے، یہ اس کی اپنی کتاب نہیں ہے، اس کی روایات لکھی ہیں اور اس کو نام دے دیا کس کا، جیسے کہ ملفوظات اعلی حضرت مشہور ہے نا، سنیوں گے ہاں۔ اب ملفوظات جو ہوتے ہیں، یا اب وہ کتاب تو امام مرزا خان کے نام سے منسوب ہے، لیکن وہ حالانکہ امام مرزا خان کی تصنیف نہیں ہے، وہ پیچھے ان کے شاگردوں نے ان کی جو روایات یا مرویات ہیں یا ان کے جو اقوال ہیں ان کو جمع کیا ہے۔ اب میں ایک مثال لکھتا ہوں، اقوال زریں امام سعدی، امام سعدی کے جو اقوال میں اکٹھے کرتا ہوں تو نام ان کا ہو گیا، کتاب میں نے مرتب کی ہے۔ اسی طرح جو روایات سلیم بن قیس تھیں ان کو مرتب کیا ابان بن ابی عیاش نے، اور میرے پاس جو نسخہ موجود ہے اس کتاب کا، اس کی شروع میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ مرتب کس نے کی؟ سب سے پہلی بار اس کی روایات کو اکٹھا کیا ابان بن ابی عیاش نے، اور ابان بن ابی عیاش نے یہ منسوب کیا کہ یہ اس کتاب میں جو لکھی ہے، اس کتاب کے اندر تمام روایات سلیم بن قیس العمری الہلالی کی ہیں۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی طرح میں آتا ہوں، اب مختصر کیونکہ میں نے گفتگو کرنی ہے، آج خلاصہ بیان کرنا ہے، تو سب سے پہلے میں آتا ہوں، سب سے پہلے تو اس کتاب سلیم بن قیس، اور جو سلیم بن قیس شخص ہے اس کے بارے میں شیعہ کتابوں سے پیش کروں گا کہ اس کے بارے میں نظریات کیا ہیں۔ سب سے پہلے میرے پاس علامہ ایک کتاب ہے شیعوں کے بہت بڑے علامہ کی، الجامع الروات، اور علامہ اردبیلی، محمد بن علی اردبیلی، ان کی کتاب ہے جامع الروات۔ یہ لکھتی ہیں کہ جو یہ کتاب سلیم بن قیس ہے، یہ کیا ہے؟ ینسب اصحاب وضع الکتاب سلیم بن قیس لہو، یہ جو کتاب ہے یہ ایک کڑی گئی ہے کتاب سلیم بن قیس کی طرف، جس میں کیا ہے کہ مولا علی اور امام حسن و حسین کی مناقب ہیں۔ لا تفت الی، اس کی طرف توجہ نہ کریں، یہ جو کتاب ہے اس طرف کیا کریں؟ توجہ نہ کریں۔ اس کیوں ہے؟ اس میں بہت سے ایسی باتیں ہیں کہ اس کو مرتب کیا ہے ابان بن ابی عیاش الفیروز التابی الضعیف۔ ابان بن ابی عیاش نے، جو کہ ایک ضعیف شخص ہے، اس نے اس کتاب کو سب سے پہلے منظر عام پہ لایا ہے۔ تو لہٰذا جس شخص نے اس کتاب کو لایا ہے، یہ کتاب کی طرف توجہ نہ کریں۔ کون کہہ رہا ہے؟ شیعہ علماء کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے یہ کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، یہ مولویوں ذاکروں کا جھگڑا نہیں ہے، یہ حقائق پہ مبنی وہ دلائل ہیں جن کو عوام کو، اور ایک انصاف پسند منصف مزاج جو شخص ہے، جو اہل بیت کا سچا عاشق اور اللہ کے رسول کی ناموس کا سچا جو ہے وہ دائی ہے،
اس کو چاہیے جو چیز ثابت ہے، دیکھو ہم نے وہ دور نہیں پایا، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا، اس واقعے کی نشاندہی کرنے کے لیے ہمارے پاس کتابیں ہیں، جو چیز کتابیں پروف کریں گی ہم وہی مانتے ہیں، جو کتابیں نہیں پروف کریں گی ہم اس کا انکار کریں گے۔ واقعی کربلا کتابیں پروف کرتی ہیں، سب مانتے ہیں۔ یزید کے بارے میں تمام اہل سنت اس کو ملعون کہتے ہیں، وجوہات کیا ہے کہ اس کے بارے میں تمام واقعات کتابیں بول رہی ہیں، سندیں صحیح کے ساتھ بول رہی ہیں، واقعات من گھڑت نہیں۔ بنو امیہ کے آل بیت کے ساتھ ناانصافیاں، اس کے اوپر جو روایات جس حد تک معتبر ہیں سب اہل سنت مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے۔ جب ایک ایسا واقعہ جو شیخین کی طرف منسوب ہے، حقائق سے ہے نہیں، تو آپ خود بتائیں کیسے ممکن ہے؟ تو یہاں جامع روات علامہ اردبیلی کہتے ہیں یہ ابان بن ابی ایاس جو کہ تابعی ہے، یہ ضعیف شخص ہے، اس کی مرویات کی طرف جو کہ اس نے روایت کی ہیں مختلف، ان لا تفت الیہ، ان کی طرف توجہ ہی نہ کریں، کیونکہ وینسب اصحاب وضع الکتاب سلیم بن قیس، اس نے جو کتاب گھڑی ہے سلیم بن قیس، یہ بالکل من گھڑت ہے، یہ کتاب میری، یہ کون؟ شیعہ علماء کہہ رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں سلیم بن قیس جو کہ پاکستان کے اندر اردو ترجمہ آپ کو ملتا ہے کتاب سلیم بن قیس، اس کے اندر آپ پڑھیں تو عمر فاروق والی جو یہ تہمت انہوں نے لکھی ہے کسی سند کے بغیر، بس انہوں نے یہ کہا کہ وہ سلیم بن قیس بیان کرتا ہے کہ ابان بن ابی ایاس کہتا ہے کہ یہ سارا واقعہ سلیم بن قیس کہتا ہے کہ میں حضرت عباس کے گھر میں موجود تھا، حالانکہ میرا چیلنج ہے، میں پروف کروں گا کہ یہ اگر سلیم بن قیس نام کا کوئی شخص ہے بھی تو یہ جس سن 11 ہجری کے اندر یہ مدینہ میں تھا ہی نہیں۔ شیعہ تاریخیں تو کہتی ہیں یہ بعد میں آیا۔ اس والی جو کتاب ہے اردو ترجمے کے ساتھ پاکستان میں ملتی ہے، ایک چیپٹر ملتا ہے، یہ بہت بڑی خیانت ہے، پوری سلیم بن قیس کا ترجمہ کر کے پاکستان میں نہیں دیا گیا، کیونکہ اس کے اندر تحریف قرآن کا پورا چیپٹر ہے۔ اگر وہ والا چیپٹر بھی آتا تو پھر شیعہ کی جو ایک ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، اور ان کے قید جو وہ چھپاتے ہیں وہ سامنے آ جاتے۔ لہٰذا ایک چیپٹر جو کہ خلفائے راشدین کے خلاف تھا صرف اس کو ترجمہ اس کا کیا گیا اور نام رکھا گیا کتاب سلیم بن قیس، اردو والا۔ تو وہ کہتا ہے جی ہاں میں ابن عباس کے گھر میں موجود تھا، حضرت عباس کے گھر میں، بہت سے شور مچ گیا، میں نے دیکھا تو اور عمر فاروق ایک لشکر لے کے جا رہے ہیں ایک گھر کے اوپر آگ لگانے کے لیے۔ پہلی بات ہے تلامذہ ابن عباس کے اندر یا حضرت عباس کے اندر کہیں سلیم بن قیس کا نام ہی نہیں ملتا، اور نہ کچھ پوری زندگی میں سلیم بن قیس نے کوئی روایت ابن عباس سے کی ہے یا حضرت عباس سے کی ہے، روایت کی نہیں۔ پھر آپ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ بھی ایک عقلی بات ہے۔ چلتے ہیں دلائل کی طرف۔ کتاب ابن سلیم بن قیس جو ہے اس کے اندر مختلف چیپٹرز ہیں قرآن کی منسوخیت کے اوپر، میں آپ کو یہ کتاب پوری دے سکتا ہوں، اور قرآن کی بہت ساری تحریف کے اوپر بھی اور اس طرح کے۔ تو اب کتاب سلیم بن قیس کے بارے میں خلاصۃ الاقوال علامہ ہلی کی کتاب ہے جو کہ شیعہ کا بہت بڑا عالم ہے، خلاصۃ الاقوال، وہ شیعہ کے بڑے بڑے معتبر علماء کے قول نقل کرتا ہے اس کتاب کے متعلق اور اس کے راوی کے متعلق، ابان بن ابی ایاس کے مطابق، سلیم بن قیس کے متعلق۔ تو پوری تحریر پڑھ کے سنانے کا وقت نہیں، میں مختصراً پیش کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ قال نجاشی نے کہا ہے سلیم ابن قیس الہلالی، جو کہ سلیم ابن قیس الہلالی ہے، وہ بیان کرتا ہے ابا صادق، امام صادق سے بھی، لہو کتاب، ایک اپنی کتاب، اپنی اس کی کتاب ہے ایک اس طرف منسوب، اخبرنی علی ابن احمد، وہ کہتا ہے میں اس میں کچھ روایتیں ابن احمد سے سنی ہیں، ابو قاسم سنی ہے، اور دیگر نام وہ لیتا ہے۔ تو کہتا ہے پھر وہ بیان کرتا ہے ان سلیم بن قیس بالکتاب، آخر میں جا کہتے ہیں کہ اس نے تمام روایات ان راویوں سے بیان کی، اور وہ روایتیں سلیم بن قیس کی کتاب میں مشہور ہیں، موجود ہیں۔ پھر آگے وہ کہتا ہے یاد رکھیں وقال ابن غدائری، کہ ہمارے امام گزرے ہیں شیعہ کے بہت بڑے علامہ غدائری، محقق تھے بہت بڑے، وہ کہتے ہیں، یہ پوری بحث لکھنے کے بعد وہ شیعہ عالم علامہ ہلی کہتا ہے کہ سلیم ابن قیس العامری الہلالی روی ان ابن عبداللہ و حسن و حسین و علی ابن حسین علیہ السلام و ینسب الیہ ھذا الکتاب المشہور، جو کتاب اس کی طرف منسوب ہے اور وہ منسوب کرتا ہے روایتیں، وہ کہتا ہے یہ جو کتاب ہے وَقَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ، ہمارے علماء صاحب نے کہا ہے ان سلیمان لا یعرف،
یہ جو سلیم آدمی ہے لا یعرف، مجہول ہے، ہم جانتے نہیں یہ بندہ تھا کون، اس کا ذکر تو معتبر طریقے سے ملتا ہی نہیں ہے. لا یعرف ولا ذکری فی خبر، اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، اس کو ذکر ہی نہیں ملتا کہیں، کسی روایت خبر میں کوئی روایت کا ذکر ہی نہیں ہے. بھئی میں نہیں کہہ رہا، سنی علماء نہیں کہہ رہے، یہ شیعہ عالم ہے. تھوڑا توجہ، کتابی بات ہونی چاہیے نا. سنیوں چھوڑیں، سنیوں کی اساتذات شیعوں کے جو ہیں ان کو چھوڑیں. میں ان شیعہ سے مخاطب ہوں جو بار بار اس موضوع پہ مجھے میسیج کرتے ہیں. آپ صرف اکیلے کمرے میں بیٹھ کر کے کتابیں نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں، مجھ سے لیں، خود اس پہ تحقیقات کریں. اب آپ خود دیکھیں، تحقیق یہ کتابوں کی دنیا، یہ مولویوں کی دنیا میں نہیں ہے، یہ ذاکروں کی دنیا میں نہیں کہ اسٹیج پہ بیٹھ کر کے نا ایک رونے والا کر کے تو عوام کو رلا کر کے اور جذبات والی کر کے، اور عوام بھی کہتی ہے واہ ذاکر تو تھا، یہی تھا. خطابت اپنی جگہ ایک فن ہے، لیکن ہر خطیب عالم نہیں ہوتا، ہر خطیب عالم نہیں ہوتا، اور ہر عالم اس پائے کا خطیب بھی نہیں ہوتا. یہ دونوں کے الگ الگ ٹاپک ہیں، الگ الگ منصب ہیں. آپ خطابت، شیعہ کے یہاں خطابت بہت اعلیٰ قسم کی کرائی جاتی ہے، تو ان کی وہ خطابت اور چیلنج اور وہ دے کر آپ کہتے ہیں جناب علامہ صاحب نے بڑا صحیح بیان کیا ہے. حقیقت کتابوں میں کچھ اور ہوتی ہے. کتابیں بھی شیعہ کی، زبان صرف میری ہے، اگر ایک بات غلط ہو رضوی حاضر ہے زبان کاٹ دیں. سنیوں کو چھوڑ دینا، سنیوں کو تو مضمون سے الگ کر دیں. صرف شیعہ حضرات اپنی کتابوں کو ان کو آرام سے کسی روم میں اکیلے بیٹھ کے پڑھیں. مجھ سے لیں کتابیں، نیٹ سے لیں کتابیں. اگر کسی کو ڈائریکٹ کتاب خریدنی ہے مجھ سے رابطہ کریں، ہدیہ میں دوں گا، کتاب خود خرید لیں، روم میں بیٹھ کے پڑھیں. اچھا، تو کیا کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ کیا ہے، اس کی ثابت نہیں ہے یہ کون تھا. سلیم ہی مجہول شخص ہے. اور پھر کہتے ہیں جی بعض یہ کتاب جو مشہور ہے یہ تو من گھڑت کتاب ہے، اس کے اندر جو روایتیں ہیں ابان بن نبی عیاش نے روایت کی ہیں. یہ تو سب سے پہلا جواب میں شہنشاہ نقوی کو اور ان کے جو وہ ہیں امتیاز حسین ہے شاہ صاحب ہیں جنہوں نے 1 گھنٹے کے قریب اپلوڈ کیا اس موضوع پر، ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے کلپ کے اندر یہ کہا ہے کہ ابان بن ابی عیاش کو یہ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے سلیم نے کیسے دی تھی. یہ سب سے بڑا جھوٹ اور لا علمی ہے شیعہ علماء کی. بلکہ یہ شیعہ علماء خود کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یہ ابان بن ابی عیاش نے وجہت الکتابی ولا من روایتی ابان بن ابی عیاش عنہ، یہ ابان بن ابی عیاش ہے جو ان سے روایتیں نقل کر کے خود کتاب لکھی ہے اس نے. ایک تو یہ بات، اور پھر وہ خود بندہ مجہول ہے، سلیم نے کیسا ہے کون یہ تو پتہ ہی نہیں ہے. وقد ذکر لہ ابن عقیدہ فی رجال امیر المومنین، فی رجال امیر المومنین کتاب ہے شیعوں کی، کہ وہ ان لوگوں کا تذکرہ جس میں ایک پوری کتاب ہے ان لوگوں کے نام کی فہرست ہے جس میں جن لوگوں نے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے ڈائریکٹ سماع کیا ہے اور مولا علی کی مجلس سے بیٹھے ہیں اور مولا علی کی تعلیمات لی ہیں، ان کی غلامی میں رہے ہیں، ان کی شاگردی میں رہے ہیں اور مولا علی سے تعلیمات لی ہیں. ان لوگوں کے رجال جو ہیں ان کی فہرست تیار کی ہے ایک کتاب ابن عقدہ کی رجال امیر المومنین جو شیعہ کے علماء کی کتاب ہے. تو کہتے ہیں ابان بن ابی عیاش جو ہے نا ان کا ذکر ہے کہ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور یہ منسوب کی گئی کس کی طرف. تو آگے کہتے ہیں لیکن یہ جو کتاب امیر المومنین رجال امیر المومنین کتاب ہے نا، مولا علی کے رجال کے اوپر مبنی کتاب، احادیث ولا الکتاب المودون لا مرتل فی وعلی ذالک العلامات تدل علی ما ذکر نہ، کہ اس کتاب کے اندر تو کہیں یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ سلیم نے کیس یا ابان بن ابی عیاش پہ کوئی شخص تھا مولا علی کی شاگردوں میں. بھائی پہلے تو اس شخص کا سماع ثابت کریں مولا علی سے، اس کا زمانہ ثابت کریں، پھر اس کی روایت قابل اچت ہوگی. یہ تو شیعہ سنی کہ ہاں ایک اصول ہے بھائی، بھی جب سماع ثابت ہوگا انقطاع جو ہے نہ ہوگا روایت کے اندر پھر روایت قابل احتجاج ہوتی ہے. اگر ایسی روایتیں اٹھا کے کرو گے تو پھر تو جناب شیعہ کتابوں میں موجود ہے کہ دودھ بچی کے ساتھ ہی متا کرو، زنا کر لو تو وہ جائز ہے. بہن جو ہے وہ اگر بھائی کے سامنے اپنے شارٹس پہن کر آ جائے تو وہ جائز ہے. میں خمینی کتابوں سے پیش کر سکتا ہوں. تو پھر ایسے فتوے اور ایسی چیزیں موجود ہیں شیعہ کتب میں. پھر حالت وجد کے اندر یا اس طریقے سے جو حرمات کے ساتھ زنا کرنے کے احکام بیان کیے ہیں توضیح المسائل کے اندر شیعہ علماء نے، وہ سارے پیش کروں تو اس تو ہزاروں روایتی چیزیں موجود ہیں.
لیکن شیعہ علماء سے جب میں نے بحث کی تو وہ کہتے ہیں یہ روایتیں ہمارے ہاں منقطع ہیں، یہ ثابت نہیں ہے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں اس روایت کے اوپر بھی ذرا غور کر لو. کیوں عوام کو ایک یہ کہتے ہو کہ مولا علی کی جو ہے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا، ابو بکر صدیق نے کیا، عمر فاروق نے کیا؟ کتنا بڑا ظلم ہے یار. قیامت کی چال چل گئی دنیا اور ہمیں سمجھ نہیں آئی. زبان بھی کھولی تو حضور کے یاروں پہ کھولی جن کے ساتھ مولا علی اکٹھے کھڑے ہوتے تھے. تاریخ اسلام میں کوئی ایک جملہ دکھا دو مولا علی کا کہ مولا علی نے بعد میں یہ کہا ہو کہ میں نے ابو بکر عمر سے بدلہ لینا تھا کہ انہوں نے میری زوجہ اماں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اوپر ظلم کیا، زد و کوب کیا، اور نوز باللہ آپ کے بطن میں ایک بیٹا تھا جس کا اسقاط ہو گیا، نوز باللہ من ذالک. حضور کی بیٹی کے ساتھ اتنا کچھ ہو جائے اور امت سوتی رہے ہیں. اور یہ 4 سال کے بعد شیعوں کو معلوم ہو یہ بات، کیونکہ عاشق تو بعد میں اہل بیت کی پیدا ہوئی ہے، پہلے تو تھے ہی کوئی نہیں نا حضور کے دور میں. استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. نہ امام جعفر کو معلوم ہوا، نہ امام باقر کو معلوم ہوا، نہ حسن و حسین کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ہماری اماں جان کے ساتھ نہ ظلم ہوا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. میں بات کو مختصر کر رہا ہوں. تو یہ کتاب کیا ہے جی؟ گھڑی ہوئی کتاب ہے. یہ والا آگے آپ کے سامنے کس کا؟ خلاصۃ الاقوال کا. المختصر اس طرح روضۃ الجنات کتاب ہے علامہ الموسوی کی. انہوں نے اس کے اوپر بڑی وضاحت کی. انہوں نے کہا سلیمان بن قیس بندہ ہی مجہول ہے، اور اس کی جو کتاب ہے سب سے پہلے سلیمان بن قیس جو کتاب ہے اس نے فتنہ برپا کیا ہے عالم اسلام کے اندر. اور ہم شیعہ حضرات اس کو اسلام کے اندر مانتے نہیں. اس کتاب کا انکار کیا علماء شیعہ نے، علامہ موسوی نے. یہ روضۃ الجنات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. روضۃ الجنات ایک بہت معتبر کتاب ہے شیعہ کیا فی احوال علماء السادات. سادات کے علماء کا تذکرہ ہے شیعہ کے ہاں. یہ معتبر کتابیں ہیں، ان کا انکار کریں گے شیعہ تو پھر شیعہ کی تاریخ مجھے بتائیں کیا ہے. پھر اس کے بعد الرجال ابن غدائری. اس کتاب کے اندر شیعہ کی معتبر کتاب ہے. ایک چیپٹر قائم کیا سلیمان بن قیس کا کہ یہ کون ہے. تو کہتے ہیں کہ وکان اصحاب یقولون، ہمارے شیعہ علماء کہتے ہیں ان سلیمان لا یعرف، کہ یہ جو عالم یہ جو شخص ہے سلیمان بن قیس یہ ہے کون؟ اس کی کتابوں میں تو ذکر ہی نہیں ہے. یہ بندہ ہے کون؟ اس کے بارے میں یہ مجہول ہے. اور مجہول راوی کی روایتوں پر استدلال استنباط نہیں ہوتے. علامہ شہنشاہ نقوی صاحب، ہم چلو آپ علم میں مرتبے میں بڑے صحیح، ہمیں کچھ بتائیں. ہم آپ سے پوچھتے ہیں، شاگردوں کے سوال کرتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں. اور پھر کہتے ہیں کہ لا یعرف ولا ذکری فی الخبر، اس کے بارے میں تو خبر ہی نہیں ہے. اور ولا کتاب الموضوع، اس نے ایک موضوع کتاب کڑی ہوئی ہے ان کے بارے میں. لا مرتل فی، اس کی روایات پر اعتبار نہ کریں. ایک لمبی بحث ہے، میں نے مختصر پیش کر دی. پھر الکنی والالقاب، یہ علامہ کمی کی کتاب ہے، العباس الکمی. یہ میرے پاس نسخہ ہے، یہ کم ایران کا چھپا ہے. اس میں کہتے ہیں کہ سلیمان بن قیس العامری الہلالی یہ کون ہے؟ کہتے ہیں لہو کتاب المعروف، اسی کتاب میں معروف ہے. وَهُوَ أَسْلَمُ الْمَسُولَ الَّتِي رَوَاهَا أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْحَمَلَةِ الْحَدِيثِ أَهْلُ الْبَيْتِ علیہ السلام، کہ اس نے کوئی روایتیں کٹھی کی ہیں اہل بیت کے مناقب میں اور ان کے بارے میں. لیکن کیا وَهُوَ أَوَّلُ الْكِتاب ظَهَرَ الشیعہ، شیعہ کی کتاب میں سب سے پہلی یہ کتاب ہے جو شیعہ کی تاریخ میں گھڑی گئی کتاب ہے، اور شیعہ کے عقیدوں کو الگ کیا ہے اس نے. اور معروف البہن محدثین حدیث کے معروف ہوئی ہے. لیکن کہتے ہیں کہ بھی لاکان یویل الحلالی، کہ اس کتاب کی روایتیں حلالی سے ہی ہیں، اس پہ کوئی اتفاق نہیں ہے. اور کہا کہ یہ ضعیف بن کتاب البکر کافل تحدیف ہے، کہ یہ ضعیف روایتوں پر کھڑی ہوئی ایک کتاب ہے. یہ علامہ کمی ہے جناب، عباس الکمی. آپ خود بتائیں کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے. اور رسائل شہید الثانی جو علامہ العاملی کی کتاب ہے، انہوں نے صاف لفظوں میں کہا ہے، العاملی بہت بڑے علامہ گزرے ہیں. انہیں کہتے ہیں یہ جو سلیمان بن قیس کی کتاب ہے نا، یہ تو ابان بن ابی یاش نے مرتب کیا ہے، جس کے اوپر طعن کیا گیا ہے. ابان بن ابی یاش کون سا شخص ہے؟ جس نے یہ کتاب کھڑی ہے اور اس کا منسوب کیا ہے سلیمان بن قیس کی طرف، جبکہ اس کتاب کے لکھنے والے ابان بن ابی یاش کے اوپر طعن کیا گیا ہے. آپ مجھے خود بتائیں، پھر میں آپ مجھے بتائیں کتابوں کی مانیں ہم، یا ہم جناب
شیعوں کے ذاکروں کی مانیں. پھر اسی کتاب سلیم کیس کا چیپٹر کھولیں، پہلا باب کھولیں، جو مختون کیس کے چیپٹرز کے پہلے شروع میں آپ جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ابان بن ابی عیاش خود کہتا ہے کہ میں اس کتاب کو لکھ رہا ہوں، اور اس کے اندر جو ہے وہ تحریف قرآن کے باب بھی لائے ہیں جو شیعہ کے سب سے پہلے عقائد اس میں ڈالے گئے ہیں. تو یہ حقیقت ہے سلیم بن کیس کی. اب اس کے راوی جو ابان بن ابی عیاش ہے اس کے متعلق کیا ہے؟ یہ کتاب حقیقتاً اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سلیم بن کیس جو نامی کتاب ہے یہ سلیم بن کیس کی اپنی کتاب نہیں ہے، بلکہ ان کی روایات ہیں، اور کس نے لکھی ہیں؟ ابان بن ابی عیاش نے لکھی ہیں، مرتب کی ہیں. اسی کتاب کے کلمۃ المحقق جو پہلا چیپٹر ہے صفحہ 9 کے اوپر لکھتے ہیں، سلیم بن کیس کی کتاب کے شروع میں ہی کہتے ہیں کما ان ابان بن ابی عیاش ناقل لوحید حاض الکتاب ان مؤلفہ، کہ اسی کتاب کے شروع میں ہی لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب کا جو رائٹر ہے وہ ابان بن ابی عیاش ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نقل کر رہا ہوں اس میں روایتیں، تالیف کر رہا ہوں، مؤلف کر رہا ہوں سلیم بن کیس کی. ندیم کی جو فہرست ہے کتابوں کی فہرستیں جو ملتی ہیں، فہرست ابن ندیم کے اندر جب سلیم بن کیس کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں مشہور ہے وہ کتاب السلیم بن کیس المشہور کتاب جو ہے اس نام سے، تو کہتے ہیں وہ اول الکتاب الظہر، یہ سب سے پہلے شیعہ کی تاریخ میں کتاب وہ آئی سلیم بن کیس علاوہ، جو کہ روا ابن ابان بن ابی عیاش، اسے ابان بن ابی عیاش نے مرتب کیا، اور یہ کتاب سلیم بن کیس کی طرح جو ہے مشہور ہوئی اس کے نام سے. لیکن وہ کہتے ہیں اس کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے کہ بندہ ہے کون، کہاں سے آئی ہے، اس کتاب کے اوپر کوئی اتفاق نہیں ہے، اختلاف ہے. بات میں آ رہی ہے نا؟ خلاصۃ الاقوال کے اندر بھی یہ قول موجود ہے کہ ابان بن ابی عیاش خود ضعیف راوی ہے، اور اس نے یہ روایتیں گھڑ کے کہا ہے کہ میں نے سلیم بن کیس سے کڑی ہیں، حالانکہ سلیم بن کیس خود ایک مجہول ہے. تو استاد ہی مجہول ہے، اس کے بارے میں رائے مختلف ہی ہے، اور ابان کے اوپر تو متفق ہے. اس ابان کے اوپر میرا 1 گھنٹے کا قریب موجود ہے کہ ابان بن ابی عیاش ضعیف ہے یا صحیح راوی ہے، ثقہ راوی ہے. میں نے ممتاز حسین جو شیعہ کے کالم ہے اس کے جواب میں نے کلپ اپلوڈ کیا ہے، اور ممتاز صاحب کی خیانتوں کا میں نے یعنی منہ توڑ جواب دیا ہے. پھر شیعہ کی عقیدوں پر لکھی جانے والی کتاب شیخ مفید کی کتاب ہے التصحیح الاعتقاد الامامیہ، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب گھڑی گئی ہے نا سلیم بن کیس، اور اس کو روایت کرنے والے ابان بن ابی عیاش ہے، تو اس کے اوپر کیا ہے، حاضر کتاب غیر موثوق بھی، یہ غیر ثقہ کتاب ہے، اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے، یہ اختلافی کتاب ہے، یہ من گھڑت کتاب ہے، یہ شیعہ اعتقاد پر ہی پوری نہیں اترتی، کیونکہ شیعہ کے اندر پہلے یہ عقیدہ نہیں تھا یہ قرآن کی تحریف والا، سب سے پہلے تو عقیدہ اس کتاب کے اندر ہی آیا. پھر بعض شیعہ آج جو ہے وہ قرآن کو مانتے ہیں، بعض نہیں مانتے، جو مانتے ہیں وہ اس کتاب کو مانتے ہیں تب مانتے ہیں، ورنہ اس کتاب سے پہلے شیعہ کی تاریخ میں تحریف قرآن والا کوئی چیپٹر تھا ہی نہیں، اور اس کتاب سے پہلے فاطمہ کے اوپر ظلم کیے جانے والا کوئی چیپٹر تھا ہی نہیں. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بڑی چیلنجنگ بات کہہ رہا ہوں. اور اس کی تدلیس کے اوپر، اس کی جھوٹ بولنے کے اوپر پوری بحث کی ہے تحصیل الاعتقاد الامامی کے اندر ابان بن ابی عیاش کے متعلق شیخ مفید نے. اب شیخ مفید کو اگر کوئی شیعہ غلط کہہ دے تو میں اسے جو سلام کروں گا. شیخ مفید کو ہر کوئی جانتا ہے بچہ کہ وہ کون ہے شیعہ کے یہاں. پھر کتاب الرجال علامہ ہلی صاحب لفظ میں کہتے ہیں کہ یہ جو ابان بن ابی عیاش الفیروز ہے نا، یہ کون ہے، یہ ضعیف راوی ہے، اور اس کی جو ہے کتاب گھڑی ہے وہ سلیم بن کیس ہے. یہ راوی کون ہے؟ یہ ضعیف ہے. نقد الرجال کے اندر علامہ کرچی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ابان بن ابی عیاش ہے یہ ضعیف ترین راوی ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں، لا تفت الیہ، اور اس نے ایک منسوب کی ہے جھوٹی کتاب سلیم بن کیس. تو شیعہ کی تاریخ کا سب سے پہلا واقعہ جہاں پہ لکھا گیا وہ تاریخ ہی ختم ہو گئی. اب آگے اس کو علماء شیعہ ہر کتب کے اندر لکھتے رہے ہیں، تو وہ اس کتاب کے حوالے سے جب جڑ ہی ختم ہو گئی تو تنے پڑے رہیں، آج شیعہ بیان کرتے رہیں، لیکن جب شیعہ کتابیں آپ کھولیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے یہ العامری الہلالی سلیم بن کیس نے بیان کیا. تو سلیم بن کیس نے جو بیان کیا وہ تو کہ اصل میں اس واقعی کی اصل جڑ جو ہے وہ میں نے ختم کر دی.
اصل جڑ ثابت ہی نہیں ہے۔ رجال توسی، شیخ توسی کی جو کتاب ہے شیعہ کے ہاں بڑا معتبر، نقد و رجال بھی ہو گئی، اور شیخ توسی کی کتاب اس میں کہتے ہیں ابان بن ابی عیاش الفیروز تابعی ہے اور ضعیف ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کتابیں جو ہیں وہ بھی اس کے بارے میں یہی کہتی ہیں۔ سنی کتابیں بھری پڑی ہیں، میں نے صرف شیعہ پر ہی اکتفا کیا ہے۔ پھر شہنشاہ نقوی صاحب نے جو ظلم کیا اور انہوں نے، اور ممتاز صاحب نے، انہوں نے کتاب پیش کی المستدرکات علم الرجال، شیعہ کی کتاب پیش کی، اور اس میں انہوں نے ابان بن ابی عیاش کے متعلق جو پازیٹیو قول ہے وہ دکھا کر کے یہ لوگوں کو دھوکہ دیا کہ ابان بن ابی عیاش ایک سکہ راوی ہے۔ اس کے اوپر میرا 1 گھنٹے کا کلپ آ چکا ہے، میں نے شہنشاہ صاحب کے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر لفظ کا جواب دیا ہے تفصیل کے ساتھ، 1 گھنٹے کا کلپ ہے۔ تو آج مختصراً اس کا حوالہ پیش کروں گا کہ مستدرکات علم الرجال جو کتاب ہے شیعہ کی، علامہ شاروزی کی، انہوں نے یہ جو ہے اس نمازی شروزی نے اس کے اندر جو ابان بن ابی عیاش کے چیپٹر قائم کیا ہے، صاف لفظوں میں کہا ہے کہ علامہ اب جو کہتے ہیں کہ ابان بن ابی عیاش الفیروزی البصری ہوا تابعی ضعیف، تبع العلامہ فی الصحہ الحدیث نقل الضعیف عنہ، اس نے اتنی روایتیں گھڑی ہیں کہ علماء کہتے ہیں اس پہ کسی روایت پر اعتماد ہی نہ کرو جو روایت اس کی صحیح بھی ہو نا، ابان بن ابی عیاش کی صحیح روایت پہ بھی اعتماد نہ کرو، کیونکہ یہ ایک تابعی ضعیف ہے اور اس نے اتنا نقل کر رکھا ہے نا گند کہ ہر روایت اس کے اوپر اعتماد نہ کرو جو صحیح بھی ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، شیعہ کی آج کے دور کی انسائکلوپیڈیا آف اسم و رجال کتاب ہے، یہ بحث ہے اس کے بارے میں، سلیم نے کیس کے بارے میں بھی اور اس کے بارے میں بھی، اور کہتے ہیں سلیم نے کیس کی روایات جو اس نے کھڑی ہیں نا وہ ساری کی ساری کیا ہیں، صحیح ہے، ان پہ اعتماد نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس نے ایک کتاب جو ذکر کی ہے وہ ترجمہ سلیم نے کیس کے نام سے، وہ مشہور ہے لیکن وہ ثابت ہو نہیں ہے، ایک پوری لمبی بحث ہے، اور کہتے ہیں فلاں فلاں ائمہ کا نام لیتے ہیں اسی مستدرکات علم الرجال کتب کے اندر، جو کہ شہنشاہ نقوی صاحب نے پوری بات اور ممتاز صاحب نے پوری بات عوام کو نہیں بتائی، کیونکہ تقیہ جو ہے پوری بات بتائیں گے تو عوام پھر سمجھ جائے گی کہ یہ جو ہے صحابہ کرام کے خلاف نفرت پھیلانے کی سازش ہے، حضور کی یاروں کے خلاف نفرت پھیلانے کی سازش ہے۔ اسی طرح شیعہ کرتے ہیں، اس طرح ناس بھی کرتے ہیں، ناس بھی مولا علی کے خلاف جو ہے ان کے مقام کو کم نہ کرنے کے لیے ایسا کرتے رہتے ہیں، اور بنو امیہ کے چہلوں بدماشوں کو اوپر لانے کے لیے ایسا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، یہی طریقہ کار ہے شیعہ کا بھی، یہ طریقہ کار ہے ناسبیوں کا بھی۔ تو یہاں پر کہتے ہیں قال علامہ امینی فی کتاب الغدیر، اور دیگر علماء کے نام لکھتے ہیں، انہوں نے کہا ہوا کذاب منقول من عامہ، کہ پورے عام علماء کے ہاں اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک کذاب شخص ہے ابان بن ابی عیاش۔ ووجہ تضعیف حمل کتاب، اس نے ایک کتاب کھڑ رکھی ہے کتاب السلیم بن کیس، تو اس کے بارے میں ایک پوری بحث کی ہے، کس نے؟ یہ علامہ غزالی، پوری بحث ہے، میں نے اس کو مختصر کر دیا ہے۔ تو امید ہے کہ شیعہ کی تاریخ کا یہ واقعہ آپ کے سامنے آ چکا ہوگا، شیعہ کی تاریخ کا یہ واقعہ آپ کے سامنے آ چکا ہوگا۔ سنیوں کی تاریخ کی طرف اب آتی ہیں۔ سنی تاریخ میں